ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ پچھلے دنوں ایک سوال موصول ہوا، میرے ایک دوست ہیں رضا بھائی، انہوں نے سوال کیا اور اس کے ساتھ کچھ ویڈیوز بھی شیئر کی۔ جو سوال یہ تھا کہ کیا عورت شوہر سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے جو آج کل معروف ہے خلا، وہ لے سکتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا یہ تھا کہ کیا جو عدالت میں جا کر خلا لیتی ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ کیا وہ خلا لینے کے بعد کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ اور اس پر کچھ دو ویڈیوز بھی انہوں نے شیئر کی، جن میں ایک مفتی طارق مسعود صاحب، ایک اور صاحب مدنی چینل والے، انہوں نے اپنے اظہار خیال کو پیش کیا اور اپنا موقف بیان کیا ہے۔ مفتی طارق محمود صاحب اگرچہ کافی حد تک قرآن و سنت کے قریب ہیں، لیکن انسان ہے، بعض اوقات مسلک کا رنگ جو مجبور کر دیتا ہے انسان کو، یا ان کے بیان کرنے میں اور لوگوں کے سمجھنے میں کوئی ابہام رہ گیا ہے۔ میں نے اس کو سنا ہے، جس حوالے سے وہ بیان کر رہے ہیں کہ عدالت کا خلا جس معنی میں وہ بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم قرآن و سنت سے آپ کے سامنے یہ رکھیں گے کہ اس کا حکم وہ نہیں ہے جو انہوں نے سمجھا ہے، یا جو انہوں نے اس ویڈیو میں جو یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہے اس میں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 اور اس کی آیت جو ہے وہ 229 229۔ اگرچہ ایک لمبی آیت ہے، اس میں طلاق کا بیان ہے، لیکن ہم وہ نہیں لیتے تاکہ ہماری گفتگو لمبی نہ ہو۔ جو اصل ہمارا مسئلہ ہے ہم اس کو ہی ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تم ڈرو کہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی حرج نہیں کہ عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں کچھ دے دے۔ یعنی عورت چاہتی ہے کہ شوہر سے علیحدہ ہو جائے، اور شوہر اس بات کو پسند نہیں کرتا، چھوڑنا نہیں چاہتا، چونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہی تھا کہ نکاح کر لیتے اور اس کے بعد اس کو طلاق نہ دیتے تاکہ وہ آگے اپنا گھر آباد کرے، اور اس عورت کو ستاتے۔ ایک مسئلہ یہ ستانا تھا، اور دوسرا مسئلہ حق مہر تھا کہ اگر وہ خلا لے گی تو حق مہر نہیں دینا پڑے گا، اگر ہم طلاق دیں گے تو وہ جو حق مہر ہے وہ ہمیں دینا پڑے گا۔ ایسی صورت میں عورت اگر خاوند سے علیحدہ ہونا چاہتی، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ انسان اندازے لگاتا ہے کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے، خدا نہ کرے کل کو وہ اچھا نہ نکلے، اس کا انداز، اس کا بیہیویئر، اس کا کردار وہ ٹھیک نہیں ہے، تو کیا خیال ہے اسلام نے عورت پر یہ ظلم نہیں کیا کہ ساری عمر اس کے ساتھ ہی رہے اور وہ طلاق دینے کے لیے تیار نہیں؟ اب عورت کیا کرے؟ عورت کا کیا گناہ ہے؟ ایک شرابی کبابی بے ایمان انسان کے ساتھ، چور ڈاکو کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی ہے، اب وہ ساری زندگی اس کے بندھن میں رہے گی۔ ہم اس کو اپنے لیول پہ سوچیں نا کہ اگر ہماری بہن کی شادی ایسے کسی آدمی کے ساتھ ہو جاتی ہے اور وہ اس کے حقوق ادا نہیں کرتا تو کیا خیال ہے وہ ساری زندگی اسی طرح پستی رہے گی؟ نہیں، اسلام نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے یہ بہت بڑی شفقت والا معاملہ کیا ہے کہ عورت سے بیوی جدا ہونا چاہتی ہے، عورت طلاق نہیں دے رہا، ایسی صورت میں خاوند طلاق دینے کے لیے تیار نہیں، عورت اپنا حق مہر
جو ہے وہ بیوی اور اس کے درمیان میں، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے جو آپ نے حق مہر دیے میں واپس دے رہی ہوں، لیکن میری جان چھوڑ، لیکن وہ تیار نہیں ہے، تو آدمی کرے کیا، کدھر جائے؟ دیکھیں، پہلا اصول تو یہ ہے کہ گھر میں بیٹھے اس کو کہے کہ آپ مجھے طلاق دیں، نہیں دیتا ٹھیک ہے میں پھر خلا لے لیتی ہوں، میری آپ کی جدائی ہے، جو آپ نے حق مہر دیا تھا 1,00,000 2,00,000 جو زیور ہے یہ لو، آپ واپس لے لو، اور آج کے بعد میرا اور آپ کا رشتہ جو ہے، رشتہ نکاح ازدواجی، وہ ختم ہو گیا۔ اگر ایسا نہیں کرتی تو عورت کہاں جائے؟ عورت کے پاس ایک ہی حل ہے کہ وہ پھر عدالت کی کنڈی کو کھڑکائے، عدالت کے دروازے پہ جائے۔ جس طرح ہم اس کا حوالہ ہم آپ کو حدیث میں بھی دیتے ہیں تاکہ کوئی بہام نہ رہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، فہم الحدیث کے نام سے کتاب ہے، یہ میاں جمیل صاحب میرے استاد محترم انہوں نے اس کو لکھا ہے، اور اس میں احادیث کو جمع کیا ہے، بخاری مسلم کی روایات کو۔ انہی میں سے میں آپ کو اس کی جلد نمبر 2 ہے اور اس کا پیج نمبر 59 ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ باب الخلع والطلاق، خلع اور طلاق کے باب میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان امرأۃ ثابت بن قیس اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیان کرتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی بیوی نبی گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئی، فقالت، اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت بن قیس، ثابت بن قیس جو ہے اس کی عادات اور دیندار ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بہت دیندار ہیں، با اخلاق ہیں، اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، البتہ اسلام میں نافرمانی کو اچھا نہیں سمجھتی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اس سے علیحدہ ہو جاؤں، البتہ اسلام میں نافرمانی کو میں پسند نہیں کرتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا جو باغ اس نے تجھے حق مہر میں دیا ہے تو اس کو واپس کر دے گی؟ اگر تو چاہتی ہے کہ میں اس سے علیحدہ ہو جاؤں، یعنی خلا لے لوں ہماری زبان میں، اور حدیث میں بھی یہی ہے، میں خلا لے لوں، تو کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو باغ اس نے تجھے حق مہر میں دیا ہے وہ واپس کر دے گی؟ کہنے لگی ہاں بالکل، قالت نعم، اس نے کہا ہاں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقبال الحدیقۃ وطلقها تطلیقۃ، آپ نے ثابت بن قیس کو کہا کہ یہ باغ لے لو، جو آپ نے حق مہر میں دیا تھا واپس لے لو، وطلقها تطلیقۃ، اور اس کو طلاق دے دو۔ یہ صحیح البخاری کے اندر 1390 نمبر پر ہے، اور جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے فہم الحدیث، اس کا پیج نمبر جلد نمبر 2 اور پیج نمبر 59 یہ حدیث ہے۔ اب دیکھیں، ثابت بن قیس کو جب اس کے معاملات سے اس کی بیوی ناپسند کرتی تو کہاں گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس وقت سب سے بڑی عدالت کون سی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہو تو وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے، چونکہ صحابہ کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آتے، اور آپ چیف جسٹس ہیں، آپ عدالت کے سب سے بڑے جج ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تیرے رب کی قسم ہے جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ کوئی مسئلہ ہوا عدالت میں، کہ عدالت کون سی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمیں کوئی مسئلہ ہوگا تو کہاں جائیں گے؟ جو ہماری اسلامی حکومت کی عدالتیں ہیں ہم وہاں جائیں گے، اور عدالت پابند ہے کہ وہ اسلام کے مطابق فیصلہ کرے۔ اب یہاں پر ایک ڈنڈورا پھیرا جاتا ہے، جی عدالت کی طلاق، عدالت کا خلا۔ بھائی وہ عدالت نہیں طلاق دے رہی، وہ عدالت خلا نہیں دے رہی، عدالت طلاق پہ اس کو مجبور کر رہی ہے، یا اس کے حق ادا کر یا اس کو طلاق دے، اگر نہیں تو بیوی کی سنوائی ہو رہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے خلاف وہ عدالت میں رٹ دائر کرتی ہے، میں اس کے پاس نہیں رہنا چاہتی۔ اصول یہ ہے کہ طلاق دینے سے پہلے، خلا سے پہلے شوہر کو بلایا جائے، میاں بیوی کو بلایا جائے اور ان کی بات کو سنا جائے۔ اگر واقعتاً ہی ایسا ہو
پھر عورت کا حق ہے کہ اس کو خلا دیا جائے، اس کو لے کے دیا جائے اور اس کو طلاق پر مجبور کیا جائے، علیحدگی پر مجبور کیا جائے۔ لیکن ساتھ ہی اسلام نے یہ بتا دیا اگر بغیر کسی عذر کے کوئی عورت اپنے شوہر سے خلا لیتی ہے، بغیر شرعی عذر کے اگر کوئی خلا لیتی ہے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ ایک طرف اجازت ہے، دوسری طرف تنبیہ کر دی گئی ہے اگر بغیر ضرورت کے، بغیر عذر کے، بغیر شرعی وجہ کے اگر کوئی الزام بازی کر کے، جس طرح ویڈیو میں کہا گیا، وہ الزام لگاتے یہ کرتے ہیں، کیا جج اتنا بیوقوف ہے؟ وہ وکیلوں کی باتوں میں آ جائے گا؟ یہ اسلام ہے، یہ مذاق نہیں ہے، میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ جج ان کی بات کو سنے اور ان کے گواہوں کو دیکھے، فیملی کو دیکھے، گواہ لے اور اس کے بعد فیصلہ کرے۔ اگر واقعتاً ہی ہے تو اس کا حق ہے اس کو خلا دے دیا جائے، وہ عدالت میں جائے، عدالت اس کو خلا دے۔ عدالت نہیں دے رہی، عدالت لے کے دے رہی ہے۔ عدالت ایک درمیان میں سورس ہے، ذریعہ ہے عورت کے تحفظ کا، اسی طرح مرد کے تحفظ کا۔ جو اسلامی قانون کے اندر عدالتیں قائم ہیں وہ صرف اور صرف تحفظ دیتی ہیں، جس کا حق ہے اس کو ظالم سے لے کر دیتی ہیں۔ وہ خود طلاق نہیں دے رہی، خود عدالت خلا نہیں دے رہی، بلکہ وہ طلاق لے کر دے رہی ہے اور خلا لینے میں مدد کر رہی ہے۔ اس لیے یہ کہنا عدالت کی طلاق، عدالت کا خلا، یہ عدالت کی طلاق اور خلا نہیں ہے۔ اصل وہی طلاق دے رہا ہے، اصل وہی خلا لے رہی ہے، لیکن سورس کیا ہے، ذریعہ کیا ہے؟ عدالت۔ اور عدالت اس لیے ذریعہ ہے کہ وہ اس کے تحفظ کی ضامن ہے، کہ اس کی جان مال عزت، اس کے معاملات کے تحفظ کی گارنٹی عدالت کے پاس ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی اس آیت سے اور صحیح البخاری کی اس روایت سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، 2:2:4 کی طرح یہ باتیں بالکل ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی ایسے شوہر کے ساتھ ہے جو اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، یہ شرعی عذر ہے، اس بنیاد پہ وہ خلا لینا چاہتی ہے، خلا لے۔ اگر وہ خلا نہیں دے رہا اور اس کو قبول نہیں کر رہا، پھر عدالت کا رجوع کرے، عدالت اس کو مجبور کرے، اس کی بات سنے اور اس کے بعد فیصلہ کرے، یا اس کے حقوق ادا کر یا اس کو فارغ کر، ایسی صورت۔ اور تیسری رہی بات یہ کہ جس عورت نے خلا لے لیا ہے، کیا وہ آگے نکاح کر سکتی کہ نہیں؟ بھئی کون سا ہے بھئی اس میں؟ کیا حرج کی بات ہے کہ آگے وہ نکاح نہیں کر سکتی؟ طلاق کے بعد آگے نکاح کر سکتی؟ طلاق کے بعد جب آگے نکاح ہے تو پھر خلا کے بعد نکاح کیوں نہیں ہے؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا، کہ اگر طلاق کے بعد اس کا حق ہے وہ کسی سے نکاح کر لے اور اپنی زندگی بسر کرے، تو اسی طرح خلا کے بعد بھی اس کا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی بسر کرے۔ آپ ذرا ایمانداری سے ٹھنڈے دل سے سوچیں، کیا اگر اللہ نہ کرے ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو اور وہ 22-23 سال کی عمر میں اس کی شادی کر دیں اور کسی ایسے کے نکاح میں چلی جائے جو اس کا اخلاق بھی اچھا نہیں، دینداری بھی نہیں اور ظالم قسم کا آدمی ہے، اور اسے وہ خلا لے لے تو اس کے بعد پوری زندگی بھی جاری اسی طرح رہے؟ ہماری خواہشات عورتوں کی نہیں ہے، ہماری ماؤں بہنوں کے حق نہیں ہے، ہر ایک کا حق ہے۔ اور اسلام ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کا حق سلب کرے۔ اسلام تو حقوق دیتا ہے اور دلواتا ہے، لہذا سمجھنے میں کمی ہے۔ آج کے بعد اس بات کو اپنے ذہنوں سے نکالیں، قرآن میں موجود ہے، آپ خود پڑھیں، 229 آیت کو نکالیں، سورۃ البقرہ، کسی بھی عالم دین اور کسی بھی اسکول آف تھاٹ، کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم دین کی تفسیر کو دیکھیں اور پڑھیں، وہاں پر یہ درج ہے، موجود ہے۔ اور حدیث صحیح البخاری سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور بھی حدیث ہے، لیکن ایک پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے مطابق اپنے معاملات طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔